وضو کرتے وقت کسی سے بات کرنا کیسا؟ وضو کے دوران گفتگو کرنے والوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں سے کیا وہ نماز ہے، اور جو سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کا کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی شے ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے، نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی نماز وقت پر پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے لیے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ تجھے بھی ایسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالی چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ وضو کرتے وقت کسی سے بات کرنا کیسا ہے؟ محترم ناظرین، وضو کرتے وقت بولنے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ بات واضح ہے کہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت کے دوران خشوع، خضوع اور اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے۔ وضو ایک عبادت کی تیاری ہے، اور اس کا مقصد اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جسم اور دل کو پاک کرنا ہے۔ وضو کے دوران فضول باتوں سے بچنا اور اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے۔ احادیث مبارکہ کے مختلف مرحلوں پر دعائیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، جیسے وضو کے اختتام پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح وضو کے دوران اللہ کے ذکر اور دعاؤں کا اہتمام خشوع کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ وضو کے دوران بات کرنا حرام نہیں، لیکن فضول اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا بہتر ہے تاکہ اس عبادت کی روحانی کیفیت متاثر نہ ہو۔ وضو کے دوران
بات چیت کرنا جائز ہے اگر کوئی ضرورت ہو، لیکن فضول بات چیت اور دنیاوی گفتگو سے اجتناب مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کے دوران اللہ کا ذکر، دعائیں اور خشوع و خضوع کا اہتمام کیا جائے تاکہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ ببرکت ہو۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب و عذاب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے کے وقت۔ دنیا میں جو مصائب ہیں اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالی اجر نہیں، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہے کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن گزارے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی وہ گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی، وہ کڑکدار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا ہوں اور میں اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء اور عشاء کے ضائع کرنے پر تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اس قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں، سخت حساب، رب تعالی کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ حدیث شریف امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت علامہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے، ان کے گھر میں مسجد کے ساتھ تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اتنی تاریخ کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جس وقت سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حدیث شریف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدمی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ:
ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ پھر فرمایا تمام کاموں کا سردار اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم پر تمہاری ماں روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کائی ہوئی فصل ہوگی۔ جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہر روز 5 مرتبہ اسی طرح نماز پڑھے گا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کے کریم کے سامنے ہے، اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور عین حالت میں بھی اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس کا رب رحیم اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس مصیبت سے باز آ جائے گا۔ مصیبت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہوتا ہے، اور جس کے دل دماغ میں اللہ تعالی کا خیال ہوگا تو پھر وہ مصیبت پر جرأت نہیں کرے گا۔ جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس پر نماز کی برکات اور اس کی ثمرات مرتب ہوں گی، اور وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی قرات اس کو چوری سے روک دے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔